ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان حال کن نظر آ رہے تھے، بڑے غمگین تھے، بڑے متفکر نظر آ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ پریشان ہیں، غمگین نظر آ رہے ہیں، آپ گھر پر آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لے کر آؤ کہ آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں غمگین ہیں، کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر پہنچتی ہیں اور جا کر عرض کرتی ہیں، اے ابا جان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں، اتنے کیوں غمگین نظر آ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، میں نے معراج میں جب میں نے معراج کا سفر کیا تو کچھ عورتوں کو دیکھا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 6 عورتوں کو دیکھا میں نے جن کو خاص طور سے عذاب ہو رہا تھا۔ حدیث کے اندر آپ نے 6 عورتوں کا ذکر فرمایا، اور ان میں سب سے اول آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی تھی۔ زبان کے ذریعے، جس کو انسان چلانے میں ذرا سی بھی آہٹ محسوس نہیں کرتا، جھجک محسوس نہیں کرتا، اس زبان کے ذریعے سے وہ عورت جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہے، اگر بندہ تھوڑی سی پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی۔ جیسے قصائی کسی بکرے کے کان میں سوراخ کر کے سر کو کیل کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، اسی طرح وہ پوری عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی۔ کیوں؟ کیا کیا ایسی زبان نے اس کی؟ کون سے گناہ کیا زبان سے اس نے؟ کون سی غلطی کی زبان سے اس نے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، وہ عورت کون تھی؟ فرمایا، فاطمہ وہ عورت تھی جو دوسروں کی غیبت کیا کرتی تھی، طعنے دیا کرتی تھی، اپنی زبان سے دوسروں کو ایذا پہنچایا کرتی تھی، اور یوں اپنی زبان کو غلط استعمال کیا کرتی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو جہنم کی آگ میں فرائی کر دی۔ فرائی کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ وہ اسی طرح پورے مرغے کو لٹکا دیتے ہیں۔ آپ جب کبھی ہوٹل میں جائیے گا تو فرائی کھائیے گا، اور فرائی ہوتے ہوئے دیکھیے گا کہ فرائی کس طرح سے ہوتی ہے، اور وہ نیچے سے بھونا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی ایسی عورت کو زبان کے ذریعے سے لٹکا کر جہنم کی آگ میں بھونیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہماری مستورات کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، ذرا اندازہ تو لگاؤ کہ چغلی کرنا، غیبت کرنا، طعنے دینا، زبان کا غلط استعمال کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ دوسری عورت کے بارے میں فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فاطمہ، میں نے ایک دوسری عورت کو دیکھا جس کے سینے میں دونوں پستان کے اندر ایک سلاخ ڈالی گئی تھی۔ پستان کہتے ہیں کہ جن سے عورت ایک ماں اپنے بچے کو جن کے ذریعے سے دودھ پلاتی ہے، جس کو ہم سینہ بھی کہتے ہیں، ان کو پستان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک طرف سے سلاخ ڈالی گئی تھی اور پستان میں سے ہوتی ہوئی دوسرے پستان کے اندر سے گزر گئی تھی۔ اللہم حفظنا آمین۔ اور اس سلاخ کے سہارے اس عورت کو جہنم کی آگ کے اندر نکالا گیا تھا، لٹکایا گیا تھا۔ اندازہ کریں کہ وہ کتنی تکلیف میں ہوگی، کتنی پریشانی میں ہوگی، کیا بیچ رہی ہوگی اس کے اوپر، جس کے پستانوں میں سے سلاخیں ڈال کر کے اور دوسرے پستانوں میں نکال دی جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، وہ عورت کون تھی؟ فرمایا، اے فاطمہ میری بیٹی، وہ زانیہ عورت تھی جو دنیا میں رہ کر زنا کرتی تھی، غیر مردوں کے ساتھ، نامحرم مردوں کے ساتھ اپنا وقت بتایا کرتی تھی، راتیں بتایا کرتی تھی، ان کے ساتھ گھوما کرتی تھی، کرتی تھی، اور اپنے جسم کا ننگا ناچ کیا کرتی تھی، اپنے جسم کو بیچا کرتی تھی۔ وہ زانیہ عورت تھی جس کے پستانوں میں سے سلاخیں نکال کر دوسرے پستانوں میں پار کر دی گئی تھی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر زنا کا فعل
زنا جیسا گناہ ایک عادت سا بن کر رہ گیا ہے، اور اس کے پیچھے ہمارے آج کے ان بچیوں اور بچیوں کے ماں باپ بڑی اہم ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اگر ہماری بچیاں آج زنا میں مشغول ہیں، اگر غلط کاریوں میں مشغول ہیں، اگر گناہوں میں مشغول ہیں، تو ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کی کافی حد تک لاپرواہی ہے۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں۔ کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر جھانک کے دیکھو، معاشرے میں پتہ چلے گا کہ معلوم ہوتا ہے آج یہاں سے نکل گئی، آج وہاں سے نکل گئی، آج فلانا کے ساتھ چلی گئی، آج فلانا کے ساتھ چلی گئی۔ کیوں؟ آپ سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک بھوکے کو بھوک لگ رہی ہو اور اس کو وقت پر اگر کھانا نہیں ملے گا، روٹی نہیں ملے گی، تو وہ چوری کرنے پر مجبور ہو جائے گا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کے اندر ماں باپ اپنی بچیوں کی اگر وقت پر نکاح نہیں کریں گے، وقت پر شادی نہیں کریں گے، تو یہی حال ہوگا اور اس سے بھی زیادہ دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ ہماری کمی ہے، یہ ماں باپوں کی کمی ہے کہ وقت پر بچے اور بچیوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں اپنے سے اوپر کے رشتے تلاش کیے جا رہے ہیں؟ کیوں اپنی جوٹ کے تلاش نہیں کیے جاتے؟ کیوں مال و دولت کے اوپر مرا مٹا جا رہا ہے؟ کیوں اپنی شان و شوکت کے اوپر مٹا جا رہا ہے؟ اپنی بچوں کی زندگی کو برباد کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ہمارے بچے اور بچیاں غلط قدم اٹھاتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کا بہت حد تک قصوروار ہیں، ان کے ماں باپ، کیونکہ وقت پر اگر ان کا نکاح کر دیے ہوتے، وقت پر ان کی شادیاں ہوئی ہوتی، تو آج وہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور نہ ہوتے۔ اور یہ معاشرے کے اندر آج اس قدر سے پھیلتا جا رہا ہے کہ 20 25 30 35 40 سال کی عمر میں ہم اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح کر رہے ہیں، جس وقت میں عمر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آج کے حالات میں 15 سال کا بچہ اور بچیاں جوان ہو رہے ہیں اور ہم ان کی 30 سال تک انتظار کر رہے ہیں۔ لعنت برستی ہے اس گھر کے اندر جس میں جوان بیٹی بیٹھی ہوئی ہو، اور باوجود یہ کہ وہ استقامت میں بھی ہے اور اتنی وسعت بھی ہے کہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن نکاح نہیں کر رہا ہے، لاپرواہی میں یا اپنی شان و شوکت کی کمی آنے پر لاپرواہی میں وہ نکاح نہیں کر رہا ہے بچوں کے۔ تو لعنت برستی ہے ایسے گھر کے اندر، ایسے ماں باپ کے اوپر۔ کیوں غافل ہو گیا آج مسلمان؟ کیوں؟ مسلمان تو وہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پکڑ کر کے اپنے دامادوں کے یہاں اپنے رشتے جہاں نکاح کیا ہے ان کے گھر خود ہی چھوڑ آیا کرتے تھے، اور شکوہ کرتے ہیں کہ رشتے نہیں مل رہے ہیں، جی رشتے نہیں ہو رہے ہیں۔ ارے جب اتنی عمر نکل جائے گی تو پھر پھیل اور پاس کا تو مسئلہ سامنے آنا ہی آنا ہے۔ بھانجیاں بھی لگے گی، چگلیاں بھی ہوگی، غیبتیں بھی ہوں گی، روک ٹوک بھی ہوں گی، ناپسند اور پسند بھی ہوں گی۔ اور جب ہمارے بچے ابھی 18 سے 20 سال کی عمر میں ہے، پھول سا ہے، کھلتا ہوا چہرہ ہے، تندرستی اچھی ہے، بیماری نہیں ہے، یہ نہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور ہمارے معاشرے کے اندر آج جڑ گئی ہے کہ ہمارے بچے اور بچیوں میں روگ اس قدر آ گئے ہیں، بیماریاں اس قدر پھیلتی جا رہی ہیں، اور جس کو آج ہم نام دیتے ہیں کہ ہمارے تو بچے اور بچیوں کے اوپر جنات کا اثر ہو گیا ہے، جادو کا اثر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ کسی نے کرا دیا ہے، جادو کرا دیا ہے، ٹوٹکا کرا دیا ہے، جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ لیکن ماں باپ کی کبھی اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ اپنے بچیوں کی عمر دیکھو۔ اگر جنسی تسکین، جو جنسی تسلی ہوتی ہے، جو ایک مرد کی اور ایک عورت کی فطری چیز ہے، اس کے مادے کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اگر وہ اس کو وقت پر میسر نہیں ہوگی تو بیماریاں ہی بڑھے گی اور کیا بڑھے گا۔ لیکن اس طرف کبھی خیال بھی نہیں جاتا، اور بہم میں یہ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے تو بچوں کو کسی نے جادو اور ٹوٹکا کرا دیا،
کتنے مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بچیوں کو دوائی دی گئی، وہ اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئی کہ دوائیوں سے وہ ٹھیک ہو گئی، اللہ نے شفا کر دی، اور ان کے ماں باپ اسی کشمکش میں تھے کہ ان کو تو جادو کرا دیا گیا ہے۔ بھئی اگر جوان بچے اور بچیوں کو اگر وقت پر جنسی تسکین حاصل نہیں ہوگی تو وہ بیماریوں میں، جادوؤں میں، ٹوٹکوں میں ہی مبتلا ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ تو اس لیے اگر ہمارے بچے نوجوان غلطیاں کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کے ماں باپ کی بہت بڑی لاپرواہی ہے۔ اس چیز کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، ان چیزوں کے اوپر غور کرنا پڑے گا، ان چیزوں کے اوپر دھیان دینا پڑے گا، اپنے بچے اور بچوں کی وقت پر نکاح کرنا پڑے گا۔ نکاح کو تو بڑا آسان بنایا ہے مذہب اسلام کے اندر، اللہ تبارک و تعالی نے بہت آسان بنایا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اٹھا کر کے دیکھیے کہ کتنا آسان اللہ نے نکاح کو بنایا ہے، لیکن اگر اس کو آج ہم نے مشکل بنایا ہے تو وہ ہم ہیں، وہ ہمارا معاشرہ ہے کہ اتنا مشکل بنا دیا کہ آج رشتے ہونے مشکل ہو رہے ہیں، محال ہو رہے ہیں۔ آج 25 30 سال بیٹھنے پر ہماری بچیاں اور بچے مجبور ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر آج اتنا مشکل جو ہے وہ نکاح کو بنا دیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ عورت کون تھی، وہ زانیہ عورت تھی۔ تو ان چیزوں کے اوپر آپ غور کریں۔ تیسری، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکائی گئی تھی۔ بالوں کے ذریعے، بال کتنے نازک ہوتے ہیں، اگر چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی اپنے ماں کے بال پکڑ کر کھینچے تو بعض اوقات ماں کے آنسو بھی نکل آتے ہیں، اتنے نازک بال ہوتے ہیں۔ اور وہ ایک محاورہ بھی ہے، کہتے ہیں نا کہ اگر عورت کو قابو میں کرنی ہو تو اس کی چٹیاں پکڑ کر دے کے مار دو۔ اگر عورت کے اوپر قابو پانا ہے تو اس کی چٹیاں پکڑو، بالوں کے ذریعے سے بڑی جلدی قابو میں آ جاتی ہے۔ وہاں بالوں کے ذریعے سے جہنم میں لٹکائی جا رہی ہے، کیوں؟ اس عورت کو بالوں کے ذریعے لٹکایا ہوا تھا اور فرمایا کہ اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ اللہ کی پناہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس عورت کو اس طرح کس وجہ سے لٹکایا گیا تھا؟ فرمایا وہ بے پردہ گھر سے نکل کر گھومنے والی عورت تھی، اس کی بے پردگی کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ سزا دے رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی بے پردگی کی وجہ سے اس کو یہ سزا دے رہے تھے۔ پردہ کیا چیز ہوتی ہے؟ عورت کے تو معنی ہی چھپنے کے ہیں، اور آج معاشرے میں عورتوں کا کیا کردار ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بازار کے اندر چلے جائیے، کالی وردی والی، کالی برقعے والے، نقاب پیچھے پڑا ہوا ہے اور نظریں سامنے چل رہی ہیں۔ گھر سے نقاب اوڑھ کر کے نکلتی ہیں، منہ چھپا کر کے نکلتی ہیں، اور بازار میں جا کر نقاب پیچھے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ کون سا پردہ ہے؟ یہ کون سے اسلام کا پردہ ہے؟ بائک پر بیٹھ کر، موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نقاب پیچھے ڈال دیا، گھر سے بالکل اس طرح سے بند سنور کر پردے کے ساتھ نکلتی ہیں کہ کوئی دیکھ ہی نہ سکے، اور راستے میں اور بازاروں کے اندر جا کر کے پردے کا اہتمام بالکل ختم کیا جاتا ہے۔ یہ کون سا پردہ ہے؟ انہی عورتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزائیں بتلائی ہیں کہ ایک عورت کو اس وجہ سے بالوں کے اوپر عذاب ہو رہا تھا کہ وہ بال کھول کر کے چلا کرتی تھی۔ کیا ہو گیا آج معاشرے؟ پھر ایک چوتھی عورت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف ہونے کا خیال ہی نہیں رکھتی تھی۔ اللہ اکبر! پاکی اور ناپاکی، ہائے ہائے! معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر پاکی اور ناپاکی کا کتنا خیال کیا جاتا ہے۔ ذرا ہماری مستورات اس چیز کو بتا سکتی ہیں اور محسوس کر سکتی ہیں، اور ہمارے نوجوان کہ پاکی اور ناپاکی کا کس قدر خیال رکھ رہے ہیں۔
بعض مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کسی کو آپ ٹوکیے کہ بھائی نماز کے لیے آ جائیے، ابھی تو ہمارے کپڑے صحیح نہیں ہیں، نہا کر کے آؤں گا، بہانہ لگاتے ہیں کہ نہا کر کے آؤں گا، معلوم ہوتا ہے کہ ناپاک گھوم رہا ہے، اور زمین بھی ناپاک انسان کے لیے بد دعا کرتی ہے، لعنت ہوتی ہے اس آدمی کے اوپر، اللہ سے زمین دعا کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے اتنی قوت اور ہمت دے کہ میں اسے اپنے اندر جذب کر لوں۔ اور وہاں پاکی اور ناپاکی کے اوپر ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں، اور عورتوں کے اندر یہ لاپرواہی بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ خاص طور سے میں مستورات کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی پاکی اور ناپاکی خیال کیجئے کہ آپ کو اگر جنابت غسل کی حاجت ہو جاتی ہے تو آپ فوراً پاکی کی طرف رجوع کیجئے، فوراً غسل کی طرف رجوع کیجئے۔ آپ حیض سے فارغ ہو کر کے فوراً اپنی پاکی کی طرف رجوع کیجئے۔ اور ہمارے معاشرے میں تو آج ہم نے یہاں تک کہ دیکھا ہے اور سنا ہے کہ اگر ہمارے اوپر غسل فرض ہو رہا ہے، ہم جنابت غسل میں ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی ناپاکی کی حالت میں ہماری مستورات دودھ پلائے جا رہی ہے، روٹی بنائے جا رہی ہے، گھر میں کھانا بنایا جا رہا ہے۔ دیکھو ایک تو مجبوری ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے اللہ نے عورتوں کو ایسی مجبوری دی ہے کہ ان کو ہر مہینے جو ہے وہ اس مصیبت میں مبتلا ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ایک ہم جان بوجھ کر اگر اس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کے باوجود بھی پاکی کی طرف نہیں جاتے، غسل کی طرف نہیں جاتے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں تو اس کے اثرات بھی غلط آتے ہیں۔ لیکن گھروں کے اندر بھی اس کے اثرات غلط آتے ہیں، لعنتیں برستی ہیں، اور اس چیز کے اوپر کبھی مستورات کا ذہن بھی نہیں جاتا، کبھی خیال ہی نہیں جاتا کہ نہانا بھی ہے یا نہیں، غسل بھی کرنا ہے کہ نہیں، ہم پاک ہیں یا ناپاک ہیں، ہم روٹی اسی طرح بنا رہے ہیں، ہم کھانا اسی طرح بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچے کو دودھ ناپاکی کی حالت میں پلا رہے ہیں، ہم دوسروں سے ناپاکی کی حالت میں مل رہے ہیں، ہم اللہ کی زمین پر بھی ناپاکی کی حالت میں چل رہے ہیں، کبھی اس طرف دھیان بھی نہیں جاتا۔ کون بتائے گا؟ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا پورے معاشرے کا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 5ویں عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح بن گیا تھا۔ 5ویں عورت کو دیکھا کہ جس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح بن گیا تھا۔ وہ عورت ہی تھی، وہ کون سی عورت تھی؟ اور اس کے جسم کی جلد خال ایسی بن گئی تھی کہ چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح لگتا تھا، گویا اس کی شکل مسخ کر دی گئی تھی، اور اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت تھی، وہ کون سی عورت تھی؟ فرمایا یہ جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی، چغلی خوری کرتی تھی۔ کتنا بڑا گناہ ہے چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، اور یہ عورتوں کے اندر کثرت سے پائے جانے والے گناہ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب کہیں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ عورتیں اور مستورات بہت زیادہ جاتے ہیں، وہ عورتیں بہت زیادہ شامل ہوتی ہیں، اور وہاں جا کر کے کبھی آپ غور کرنا، توجہ دینا کہ جہاں جنازہ رکھا ہوا ہے، جنازے کی چارپائی ہیں، اس کے ارد گرد تمام کی تمام مستورات وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اب وہ وہاں کس چیز میں مشغول ہے؟ سامنے بیج رکھے ہوئے ہیں، سامنے جو ہیں وہ تسبیحات رکھی ہوئی ہیں، اور وہ مشغول کس چیز میں ہیں؟ آپ اندازہ لگا کر کے دیکھیں، کبھی غور کیجئے گا وہاں جو ہے کیا ہوتا ہے۔ وہاں یہی ہوتا ہے کہ آپ کب فلاں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، غیبتیں ہوتی ہیں، چغلیاں ہوتی ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے، مردے کے پاس بیٹھ کر کے جھوٹ بولا جاتا ہے۔
کیا ہو گیا یار معاشرے کے. آج معاشرے کے اندر سدھار لائیں بھی تو کس طرح سے لائیں, کیسے سمجھائیں آپ لوگ. بات جلدی جلدی ختم کرتا ہوں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اور چھٹی عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے چھٹی عورت کو جہنم میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ ایسی آواز نکالتی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہوتا ہے. آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی اور اس کے پاخانے کی جگہ سے باہر نکل جاتی تھی اور اس کو فرشتے مار رہے تھے. پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کون سا قصور کیا تھا, کون سا گناہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا. کینہ, بغض, حسد یہ بھی مستورات کے اندر, عورتوں کے اندر کٹ کٹ کے بھرا ہوا کٹ کے بھرا ہوا ہے. ایک دوسرے سے کلسنا, کینہ کرنا, بغض کرنا, حسد کرنا, جلنا, یہ کٹ کے بھرا ہوا ہے آج مستورات اور عورتوں کے اندر. نند سے کلسنا, ساس سے کلسنا, دیوروں سے کلسنا, فلانا سے کلسنا, پڑوسن سے کلسنا. اور جہاں پر سوکن ہے, جہاں ایک گھر میں ایک مرد کے 2 بیوی ہے, وہاں تو پوچھے مت کیا ہوتا ہے. وہاں تو ہر وقت آگ کی بھٹی جلی رہتی ہے. اس قدر حسد آپس میں رکھتی ہیں عورتیں. وہاں حسد کے اوپر کیا عذاب ہو رہا ہے کہ حسد کرنے کے اوپر کتے جیسی آواز نکل رہی ہے, کتے جیسی شکل بنا دی گئی ہے. حسد اتنا بڑا گناہ ہے. تو میرے مسلمان نوجوانوں اور بھائیوں اور میرے بڑے عزیز جتنے یہاں پر تشریف فرما ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, سب تمام کے تمام ہمارے کچھ بچے بھی ہیں اور کچھ بچوں کے ماں باپ بھی ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیے اور غور کریے, ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریے کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں سے کہاں چلا جا رہا ہے. ہم تو وہ لوگ تھے, ہمارا تو وہ ایمان ہے, وہ اسلام ہے, اللہ نے ہمیں تو وہ چیز دے کر بھیجا ہے کہ ہم تو ہر چیز پر اعلیٰ تھے, بلند تھے. آج ہم اتنی تنزلی پر کیوں چلے گئے, کیوں گر گئے؟ آج ہمارا معاشرہ اتنا کیوں گرتا جا رہا ہے کہ ہماری بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں, ہمارے نوجوان بھی محفوظ نہیں ہیں, ہماری جو گھر کی مستورات ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں, وہ غلط کاریوں میں مشغول ہیں, زناؤں میں مشغول ہیں. اور آج اتنا ارتداد ہو رہا ہے ہماری مستورات کے اندر کہ بعض علاقوں میں روز بروز خبریں آ رہی ہیں کہ آج فلانا فلاں کے ساتھ چلے گئی, آج فلاں کے ساتھ چلے گئی, اس کے ساتھ نکل گئی. یہ بھائی یہ ہماری لاپرواہی ہے, ہم سب کی کوتاہی ہے, نظر اندازی کا صلہ ہے کہ اگر ہم وقت پر اپنی بچوں اور بچیوں کا نکاح کر دیے ہوتے تو آج ان غلط کاریوں میں اور ان گناہوں میں وہ شاید مشغول نہ ہوتے. کیونکہ اللہ نے نکاح کو اسی لیے بنایا ہے کہ جنسی تسکین حاصل کر سکے اور بعض گناہوں سے بچ سکے. تجربہ کر کے دیکھیے کہ جب ایک جوڑا ہوتا ہے تو بعض گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. باقی آپ سمجھدار لوگ ہیں, دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ آئندہ جمعے میں موقع ملے گا تو اس میں پھر آگے کے لیے گفتگو کی جائے گی.